ایک چھوٹا سا گاؤں جہاں آج بھی مٹی کے کچے گھر، کھلی ندی اور راستوں پر گرد اڑتی ہے، وہی ایک کچا سا مکان تھا جہاں نعیم رہتا تھا۔ نعیم کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہیں غربت نے کبھی ہنسنے نہیں دیا۔ باپ بچپن میں ہی انتقال کر گیا تھا، ماں نے مزدوری کر کے پالا تھا، اور اب جب نعیم خود باپ بن چکا تھا تو اس کی بیوی شدید بیمار رہتی تھی۔ بچے ننگے پاؤں مٹی میں کھیلتے تھے، پر آنکھوں میں خواب جگمگاتے تھے۔ نعیم کے گھر کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کبھی رات کو بچوں کے پیٹ بھر جاتے، کبھی بھوکے سو جاتے۔ آخر کار جب ماں نے یہ حالت دیکھی تو اس سے کہا، بیٹا سنا ہے دبئی میں مزدوری بہت ہے، جا قسمت آزما لے۔ نعیم نے ماں کا چہرہ دیکھا، وہ چہرہ جس پر جھریاں تھی لیکن محبت کی گہرائی سمندر سے زیادہ تھی۔ اماں تو بوڑھی ہو گئی ہے، میں کیسے چھوڑ کر جاؤں؟ ماں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹا اگر تو نہ گیا تو تیرے بچوں کی آنکھوں کی چمک مٹ جائیں گی، جا اللہ کے حوالے کیا۔ یہ بات نعیم کے دل میں تیر کی طرح لگی اور وہ اگلے ہی ہفتے دبئی کی ایک کمپنی میں مزدوری کے لیے ویزا نکلوایا۔ وہ رات عجیب خاموش تھی، پورے گاؤں میں جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ ماں نے نعیم کے لیے روایتی انداز میں مٹھائی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھے جو جانے والے کو رخصت کرتے وقت میٹھے کے طور پر دیتے ہیں۔ جب وہ جانے لگا تو ماں نے دروازے پر کھڑے ہو کر صرف ایک بات کہی، بیٹا یہ دروازہ تیری واپسی تک بند نہیں ہوگا۔ نعیم نے ہنس کر کہا، اماں 2 مہینے بعد تنخواہ آتے ہی آؤں گا، نئے کپڑے لاؤں گا، تیرے لیے چاندی کے کنگن لاؤں گا۔ ماں نے مسکرا کر آنکھوں سے دعا دی، لیکن دل کے اندر عجیب سی بے چینی تھی۔ نعیم نے بچوں کو گلے لگایا، بیوی کو کانپتا ہوا ہاتھ تھاما اور بوجھل قدموں سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ فلائٹ تھی PI 786 لاہور سے دبئی۔ جہاز میں زیادہ تر وہی لوگ تھے جنہیں دنیا غریب مزدور کہتی ہے، لیکن ان کے دل میں دنیا کے سب سے قیمتی خواب تھے۔ جہاز میں بیٹھتے ہی نعیم نے اپنی جیب سے ایک تصویر نکالی، ماں کی، بیوی کی اور 3 بچوں کی۔ پیچھے پینسل سے لکھا تھا، میری دنیا۔ پرواز کے دوران اچانک کپتان کی آواز گونجی، ہمیں انجن میں خرابی کا سامنا ہے، ہم اسے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاز میں ایک کہرام مچ گیا، عورتیں، بچے، مرد سب چیخنے لگے۔ نعیم نے آنکھیں بند کر کے صرف ایک دعا مانگی، یا اللہ میرے بچوں کو یتیم نہ کرنا، یا اللہ میری ماں کی جھریوں میں ہنسی واپس لا دے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد جہاز نے زمین کے بجائے سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ کھا لیا۔ روشنی بجھ گئی، خواب ٹوٹ گئے اور نعیم اپنے وعدوں سمیت خاموش ہو گیا۔ گاؤں میں جب خبر آئی تو سب کچھ جیسے رک گیا۔ وہی دروازہ جس پر ماں نے دعا کے ساتھ رخصت کیا تھا آج بھی کھلا تھا۔ لوگ آتے، دیکھتے اور چپ چاپ چلے جاتے۔ ماں ہر آنے والے سے بس ایک ہی سوال کرتی، بیٹا کچھ بتایا کس نے، میرا نعیم کب آئے گا؟ کئی مہینے گزر گئے، نعیم کی میت نہ ملی، صرف ایک بٹوا ملا، وہی تصویر جس کے پیچھے میری دنیا لکھا تھا۔ ماں وہ تصویر لے کر ہر روز دروازے پر بیٹھتی۔ کسی نے کہا، اماں دروازہ بند کر لے، موسم خراب ہو رہا ہے۔
ماں نے کہا یہ دروازہ نہیں، یہ میرے بیٹے کی واپسی کا راستہ ہے، جب وہ آئے گا تو اسی دروازے سے آئے گا۔ وقت گزرتا گیا، دروازہ کھلا رہا پر بیٹا نہ آیا۔ ایک دن ماں بھی اسی دروازے کے پاس خاموش ہو گئی، ہمیشہ کے لیے۔ گاؤں کے لوگ آج بھی اس گھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو سر جھکا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دروازہ نہیں، یہ ماں کے خوابوں کا مقبرہ ہے۔ یہ کہانی صرف نعیم کی نہیں بلکہ ہر اس شخص کی ہے جو پیاروں کے خواب لیے پردیس نکل جاتے ہیں اور ماں کا دروازہ کھلا چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا؟ ضرور کمنٹ میں بتائیے۔ اللہ ہم سب کے ماں باپ کو لمبی زندگی دے، انہیں حج کرنا نصیب فرمائے اور انہیں ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔